بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد بجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کتابی دنیا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارے مین چینل کی طرح اس چینل پہ بھی جو بالکل نیا تھا اور نیا ہے بلکہ اس پہ بھی آپ کو تعطل دیکھنے کو آیا۔ تقریباً 20 سے 22 دن اس چینل پہ بھی کوئی ویڈیو نہ آ سکی، جس کی بابت ہم تمام دیکھنے والے اور سننے والوں سے معذرت خواہ ہیں۔ اس کی وجوہات اور اسباب ہم نے کل والی جو مین چینل پہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، سوالات کے جوابات، اس میں تفصیلاً اس کا ذکر کیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ وہ کل والی ویڈیو ہماری مین چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، کتابوں کی اہمیت، کتب بینی کی اہمیت، اور کتاب جو ایک انسان کی تربیت گاہ بن جاتی ہے، کتاب جو آپ کے میرے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہمیں مختلف نئے عنوانات سے روشناس کرواتی ہے، ہمیں معرفت دینے میں، علم و شعور دینے میں، یقیناً جس طرح ایک استاد ایک اہمیت ہے، ایک استاد اہمیت رکھتا ہے اور ایک استاد ہمارے لیے باعث عزت و احترام ہوتا ہے، ویسے ہی کتاب کی اہمیت ایک استاد کی صورت سے کبھی بھی کم نہیں رہی، اور بلکہ کئی مواقعوں پر یہ کتاب ہی آپ کے لیے استاد کا بھی کام دیتی ہے۔ تو کتاب کی بھی عزت اور احترام کو ملوث خاطر رکھا جائے، اور ان کی سب سے بڑی عزت اور احترام جو ہے یا پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ ان سے وابستہ رہا جائے، ان سے منسلک رہا جائے، ان کو پڑھا جائے۔ ان کو گھروں میں رکھنے کا جو ایک رواج تھا، ڈرائنگ روموں میں لائبریری کا، کتب بینی کے لیے خاص ٹائم مقرر ہوتا تھا، جی اس رواج کو دوبارہ سے نوجوان نسل تک پہنچایا جائے، اور کتب میں جو عقائد خاص کر بیان ہوئے ہیں، صحیح والی کتب میں، کتب آپ دیکھیں نا، غضنفر تونسوی کی تقریروں کی بھی کتب لکھی جا رہی ہیں، تصدق حسین صاحب تفسیر لکھنے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، جی آصف علوی، غالی مشرق، اس کی تقریروں کو اکٹھا کر کے کتابی شکل دے دی جاتی ہے، ناصر ملتانی کی تقریروں کو شکل دی گئی۔ تو ہر کتاب بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کے لیے استاد کا مقام رکھے یا باعث عزت و احترام ہو۔ کہنے کا مقصد ہے کہ کتاب جس کا ماخذ اور منبع قرآن اور تعلیمات اہل بیت ہوں، کتاب جو آپ کو جناب عقائد سے لے کے سماجیات، اخلاقیات، معاشریات اور اسی طرح اسلامیات، ہر مطلب پہلو سے آپ کی تربیت کا وجہ بنے، وہ کتاب، اور وہ کتاب کہ جو بہترین ایک لائف چینجر کا کام آپ کو دے، یعنی اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے اور پڑھنے کے بعد آپ کو خود محسوس ہو کہ آپ کے جناب کردار میں، گفتار میں، رفتار میں اور الغرض کے لائف کی روٹین میں آپ کو مثبت تبدیلیاں نظر آئیں، تو وہ کتاب باعث عزت و احترام بھی ہے، اور وہ آپ کے لیے اور میرے لیے ایک استاد کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ آج جس کتاب کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، بلا شبہ وہ بھی ایک استاد اور قابل عزت و احترام کتاب ہے، اور یقین کریں کہ اس کتاب سے جب استفادہ کرنے کی نیت سے اس کو مطالعہ کیا جائے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ قاری جو ہے اس کے فیوز و برکات سے محروم رہ جائے۔ یہ کتاب لکھنے والی شخصیت بھی نہایت قابل احترام، نہایت جناب محقق، محدث، اور کیا کہنا چاہیے، آیت العظمیٰ، اور ایک ایسی علمی شخصیت کہ جنہوں نے افغانستان میں مدرسہ قائم کیا، ٹی وی چینل قائم کیا، اور نوجوانوں کے ان کے زمانے کے مطابق، یعنی جیسے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے زمانے پر گمان نہ کرو، ان کی جدید، ان کے زمانے کے مطابق تربیت اور تعلیم کا بندوبست کرو، مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح آیت العظمیٰ جناب علامہ قبلہ و کعبہ آصف محسنی علی اللہ مقامہ ہو، کہ جنہوں نے احادیث معتبرہ المعجم الکبیر لکھ کر 15 جلدوں کی کتاب، جس کا پہلی جلد میں ترجمہ ہو چکا ہے، جنہوں نے صحیح روایات، جو مستند روایات ہیں، اپنی اس کے تحکیم کے ساتھ ہم تک پہنچائی ہے، انہی کی یہ کتاب ہے، اور ان کی کتب کا ہم تعارف انشاءاللہ پیش کرواتے رہیں گے، خاص کر جو اردو میں ترجمہ شدہ ہو چکی ہیں، ان کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ جو قاری بھی اس کو اپنے اندر جو اس کا موضوع ہے، اس موضوع کے حساب سے تبدیلی لانا چاہتا ہے، اس سے مدد لینا چاہتا ہے، یقیناً یہ کتاب پڑھنے کے بعد اس قاری کو اپنے مثبت تبدیلیاں اپنے کردار میں، اپنی ذات میں نظر آئیں گی۔
تو اب زیادہ دیر نہیں کرتے جی، سب سے پہلے آپ کو کتاب دکھاتے ہیں جی۔ یہ کتاب ہے جی اسلامی اخلاق کے نام سے۔ اس میں اخلاقیات کا کوئی ایسا پہلو، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو اس کتاب میں ڈسکس نہیں ہوا۔ مصنف کا نام آپ کو بتا دیا، حضرت آیت اللہ محمد آصف موسنی علی اللہ مقامہ، جامعہ تعلیمات اسلامی پاکستان والوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کتاب کا پیش گفتار جو خود جناب آیت العظمیٰ آصف موسنی صاحب نے لکھا ہے، اور یہ 1984 میں انہوں نے لکھا تھا، یعنی 1984 میں۔ تو سب سے پہلے پیش گفتار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، پھر اس کی فہرست کے کچھ عنوانات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ جی اس کتاب مستطاب کی تالیف کا مقصد صرف اور صرف اخلاق کا بیان ہی ہے۔ دین اسلام نے اخلاقیات پر بہت زور دیا ہے اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ با اخلاق بنیں۔ اسلامی اخلاق بیان کرتے وقت دو باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اسلامی اخلاق کی بات کی جائے تو لازم ہے کہ اسے یونانی اخلاق نیز صوفیہ اور عرفا کے افکار سے ہٹ کر بیان کیا جائے۔ یعنی آصف موسنی صاحب کا بھی جو سٹینڈ تھا یہ نام نہاد عرفان اور صوفیزم کے بارے میں بڑا سخت تھا، اور بڑی سخت روایات بھی یہ لے کے آئے ہوئے ہیں اپنی کتب میں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جب بھی اسلامی اخلاق کی بات کی جائے تو سب سے پہلے جو چیز لازم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو یونانی فلسفے، صوفیہ اور عرفا کے افکار سے ہٹ کر بیان کیا جائے، جو قرآن مجید اور معتبر احادیث کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ نمبر 2، اخلاقی مسائل پر گفتگو کرتے وقت سند کے لحاظ سے ضعیف اور غیر معتبر احادیث بیان نہ کی جائیں۔ بدقسمتی سے بہت سے مصنفین اور مؤلفین نے علم اخلاق پر کتابیں لکھتے وقت احادیث کی سند پر دھیان ہی نہیں دیا، حالانکہ اخلاقی مسائل بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اخلاقی مسائل جو ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے سماجی ہوں، سیاسی ہوں، اقتصادی ہوں، سب کی جو بنیاد اور اساس ہے وہ اخلاق ہی ہے۔ ہمیں علم اخلاق میں کسی طرح سہل انگاری سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس سے دنیا اسلام کو سماجی، سیاسی، اقتصادی طور پر دھچکا لگ سکتا ہے۔ لہٰذا اس کتاب میں کوشش کی گئی ہے کہ ضعیف اور غیر معتبر روایات سے استناد اور استدلال نہ کیا جائے، یعنی غیر معتبر اور ضعیف جو روایات ہیں، نہ ان سے استناد حاصل کیا جائے، نہ استدلال یعنی دلائل دیے جائیں۔ اچھے اخلاق اور باطنی پاکیزگی مومن کی روح کو ترقی کے حقیقی مقام تک پہنچا دیتی ہے، اور یہ ترقی کے حقیقی عوامل میں سے ایک ہے۔ اس سے دنیا میں آدمی کے درجے بلند ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرتا ہے، نیز اس سے آخرت میں بھی بلند درجات حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھے اخلاق ایک انسان کو دیگر انسانوں کے مقابلے میں پسندیدہ بنا دیتے ہیں، اور اس کی زندگی کافی حد تک مصائب و آلام سے محفوظ اور خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اسلامی اخلاق ناگوار حوادث کے مقابلے میں انسان کی قوت ارادی کو استحکام بخشتے ہیں اور کامیابیوں کے موقع پر اس کے وقار میں اضافہ کرتے ہیں۔ الغرض معاشرتی زندگی میں اخلاقیات نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر مبالغہ نہ ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھے اخلاق کے ذریعے اجتماعی فساد اور بگاڑ کی اصلاح بھی کی جا سکتی ہے، نیز اپنے باطنی اصلاح بھی کی جا سکتی ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی بڑا عقل مند، دولت مند، صحت مند، طاقتور اور خوبصورت ہو، اگر اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں تو وہ ایک بدبودار لاش یا غلاظت کا ایک ڈھیر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ظاہر میں وہ صاف ستھرا اور سجا سنورا نظر بھی آئے، لیکن حقیقت میں بدبودار لاش سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے، ایک بد اخلاق انسان۔ اس کے برعکس ایک تربیت یافتہ انسان جس کا باطن پاک ہو، اگرچہ عقل مند نہ ہو، اتنا دولت مند نہ ہو، صحت مند نہ ہو، خوبصورت بھی نہ ہو، پھر بھی وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس درخشاں موتی کی طرح ہے جس پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے۔ عقل کے بعد نفسانی صفات اور باطنی اخلاق کی مکمل شناخت فقہ، تفسیر، حدیث، علم الرجال، طب، نفسیات اور اعتقادی مسائل کے ایک حصے کی شناخت پر منحصر ہے، مگر اچھے اخلاق کا اصول صرف اور صرف ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان اور عزم بالجزم پر موقوف ہے۔ آخر میں قائرین کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کتاب میں جہاں کہیں آپ کو کمی کوتاہی محسوس ہوئیں، حقیر کو ضرور آگاہ فرمائیں۔ یہ کتاب 5 بحثوں پر مشتمل ہے۔ پہلے مقدمہ ہے جو بہت مفید مباحث یعنی بحثوں پر مشتمل ہے۔ باب اول میں انسان کا خدا کے ساتھ اخلاق، اب یہ آپ دیکھیں، یہ آپ پہلی دفعہ سن رہے ہو کہ انسان کا اخلاق اللہ کے ساتھ۔ باب دوم میں انسان کا اپنے ساتھ اخلاق، کہ اپنے اندر دیکھیں، یہ ذہن میں رکھیے گا چیز، آپ اور میں، ہم ایک نہیں ہیں، ہم 2 مختلف شخصیات ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی، اور ایک جو باطنی ہماری شخصیت ہے، جو باطنی ہمارے ساتھ ہمارا ضمیر بھی جس کو کہا جاتا ہے، روح بھی کہا جاتا ہے، جب وہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے، جب وہ ہم پہ سوال اٹھاتا ہے نا، تو انسان
کے پاس اکثر اوقات ان سوالوں کے جواب نہیں ہوتے، اور جس کا ضمیر یا جس کا اندرونی انسان جاگ رہا ہو وہ اکثر برائیوں سے بچ جاتا ہے اگر اس نے اس کو ایکٹیویٹ کیا ہوا۔ شرط یہ ہے، آپ مہنگے سے مہنگا موبائل لے لیں، 2-3 لاکھ 5 لاکھ والا لے لیں، آپ اس پہ ڈیٹا آن نہیں رکھیں گے، اس کو ایکٹیویٹ نہیں کریں گے تو وہ موبائل صرف کال سننے ایک بنیادی آپ کو سہولت دے گا، آپ اس سے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ ایسے ہی جو انسان کے اندر نفس لوامہ ہے، ایک نفس ہمارا ہے جو برائیوں پر ابھارتا ہے، برا نفس ہے، ایک نفس لوامہ، ایک ضمیر جو آپ چاہتے ہیں کہ 1122 کا کام دے، ہر ایمرجنسی، روحانی ایمرجنسی میں آپ کو مدد کو پہنچے، تو اس کو ایکٹیویٹ کریں۔ اس کو ایکٹیویٹ کیے بغیر، اس کو کھلائے پلائے بغیر، روحانی غذائیں کھلائے پلائے بغیر وہ اتنا توانا اور طاقتور نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اور مجھے ہر برے فیصلے کے وقت جھنجھوڑے۔ وہ کہتے ہیں نا ضمیر نے جھنجھوڑا، کئیوں کے آپ نے دیکھا ضمیر مردہ ہوتے ہیں، بڑے سے بڑا کام ڈال جاتے ہیں، ان کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی، وہ انہوں نے سلایا ہوا ہے، اس کو نئی لاغر کر دیا ہوا ہے برائیوں میں دھکیل کے۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارا اندر والا انسان اتنا تگڑا ہو، اتنا طاقتور ہو کہ وہ ہمیں ہر برے فیصلے، ہر بری بات، ہر برے عمل، ہر گناہ سے پہلے تھوڑا کم از کم الرٹ کر دے، جھنجھوڑ دے، یا کرنے کے بعد شرمندہ کر کے ہمیں اللہ کی بارگاہ تک لے جائے کہ چل توبہ کر، معافی مانگ، تو پھر اس کو روحانی غذائیں کھلائیں، اس کو ایکٹیویٹ کریں، ایکٹیویٹ کر کے اس روحانی نیٹ ورک سے منسلک ہوں، اور اس کی جو اپڈیٹ آتی ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کریں اور زندگیوں میں انسٹال کریں۔ اچھا جی، باب سوم میں انسان کا دوسروں کے ساتھ اخلاق، خاتمہ جو ہے وہ دعا اور چند دیگر مطالب کے اوپر ہوا ہے۔ بہترین کتاب۔ اب آپ کی خدمت میں تھوڑی فہرست پیش کرتے ہیں جی۔ اخلاق کی تعریف، اسلامی اخلاق کے عناصر، کوشش اور حرکت، نفس پر اعتماد، ایمان، تہذیب نفس کے محرکات، حسن و قبیح کی پہچان، مکاتب اور ان کی اخلاقی روشیں، انتقائی اخلاق، اقتصادی اخلاق، سیاسی اخلاق، معاشرتی اخلاق، فطرتی اخلاق، علمی اخلاق، یونانی اخلاق، اخلاق کے دیگر شعبے، دینی اخلاق، ضد اخلاق کی روشیں، کیا تربیت فائدہ مند ہے، کیا تربیت ضروری ہے، غرائز کو بلند کرنا، ارادہ، صفات کا ملکہ بننا، اچھے اخلاق کے لیے راہ ہموار کرنا، یاد خدا، محبت خدا، موت اور فنائے دنیا کی یاد، بلند ہمتی، زیادہ تفکر کرنا، مطالعہ کرنا، تقوی اختیار کرنا، ہیجان خیز اشیاء سے دوری، نیک لوگوں کی صحبت، اپنے آپ کو زحمتوں میں ڈالنا، اپنی خارجی نگرانی کرنا، اپنی اندرونی نگرانی کرنا، ناقدروں کی باتوں پر توجہ دینا، تربیت قبول کرنا، نفسیات اور طب کا مطالعہ، دوسروں کی زندگی کا جائزہ، حالات دل، انسان کا اخلاق خدا کے ساتھ، خدا سے محبت، خدا کی یاد، خدا کے لیے اخلاص، یقین، توکل، تفویض، تسلیم، رضا، شکر گزاری، خشوع و خضوع، حیا، خشیت، خوف، امید، رحمت الہی سے مایوس نہ ہونا، رحمت الہی سے منسلک رہنا، عذاب الہی سے بے خوف نہ ہو جانا، خدا کے متعلق نیک گمان رکھنا، خدا کے ساتھ وعدوں کو پورا کرنا، خود کو خدا کا ہر لمحہ محتاج سمجھنا، توبہ۔ دوسرا حصہ انسان کا اپنے ساتھ اخلاق، تفکر، زندگی کے متعلق خوشگمانی، تعلیم کا حصول، زہد مزید براں، جاؤ شہرت کی پرواہ نہ کرنا، گناہوں سے نفرت کرنا، حق کی حمایت، قناعت، بلند ہمتی، صبر و تحمل، عفت، بدگوئیوں سے بچنا، خود پسندی، شجاعت، وقار، حلم و بردباری، غرور سے بچنا، سخاوت، اثار۔ اچھا جی، حصہ دوم کا اختتام، ہدف اور وسیلہ، انسان کا اخلاق دوسروں کے ساتھ، خوش خلقی، مدارت، انصاف، لوگوں سے بے نیازی، غصے سے بچنا، عفو درگزر سے کام لینا، بھلائی اور احسان، برائی کو بھلائی سے دور کرنا، ہر برائی کا جواب نیکی سے دینے کی کوشش کرنے کی عادت ڈالنا، حسد سے دوری، تواضع، بحث و جدل سے پرہیز، صداقت، عدالت، ظالموں سے دوری، مسلمانوں اور مومنوں کے ساتھ اخلاقی روشیں، کفار کے ساتھ اخلاق، اشرار و بدکار کے ساتھ اخلاق، والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق، پڑوسیوں کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ اخلاق، مرد اور عورت کا باہمی اخلاق، حکومت اور عوام کے ساتھ اخلاق، خاتمہ کتاب، اخلاق سے متعلق قرآنی آیات، اخلاق کے متعلق معتبر اور ثابت شدہ روایات، اخلاق سے متعلق چند سبق آموز داستانیں، دعا۔ میرا خیال ہے کہ فہرست سننے کے بعد شاید ہی کوئی اہل علم ہو یا اخلاقیات کا کوئی طالب علم ہو کہ جس کی تمنا نہ ہو کہ اس کتاب کو فوراً اپنے مطالعہ میں لایا جائے۔ اور یہ کتابیں میں پھر ریکویسٹ کروں گا میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ 400-500 سے زیادہ کی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ 400-500 بھی خرچنے کے کئی سفید پوش بیچارے اہل نہیں ہوتے۔ آج کے مہنگائی کے دور نے کمریں توڑ کے رکھ دی ہیں، نہیں خرید سکتے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ان چیزوں کے پیاسے ہیں، ان چیزوں کو سیکھ کر سکھانا چاہتے ہیں آگے لوگوں کو، لیکن بجٹ نہیں۔
تو آپ دیکھنے والوں میں سے کئی احباب ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے ایسی 10-20 کتابیں لے کے اپنے ارد گرد یا مومنین کی اصلاح کے لیے، نیکی کے لیے تقسیم کروانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اپنے مرحومین کے صالح ثواب کے لیے، اپنے صدقہ جاریہ کے لیے، اپنی مشکلات اور مصائب اور الام کے لیے یہ بہترین صدقہ ہے، ان سے بچنے کے لیے، مطلب آفات سے. تو کتنے ہی ایسے مومنین ہیں جن کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. تو میں پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ خود بھی خریدیے، پڑھیے، پڑھ کے عمل کیجئے، نفس کے خلاف جو ہے، نفس امارہ کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کیجئے آج سے. اور اس کتاب کو اگر آپ ہمت رکھتے ہیں لے کے اپنے ارد گرد مستحق مومنین اور مومنات جو بیچارے پڑھنا چاہتے ہیں، خرید نہیں سکتے، ان تک پہنچائیے. ہمارے مرکز تبلیغات سے رابطہ کر لیجئے. ہمارے ہاں اکثر بیشتر آپ کو بتایا ہے الحمدللہ مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات رابطہ کرتے رہتے ہیں. کئیوں کو قرآن جاتے ہیں، کئیوں کو نہج البلاغہ جاتی ہے، کئیوں کو چھوٹے موٹے کتابچے جاتے ہیں، مختلف پیکیجز جاتے ہیں. فی سبیل اللہ ڈاک خرچ بھی ہمارا مرکز خود ہی اٹھاتا ہے. ابھی یہ سلسلہ معطل ہو گیا تھا پچھلے کئی عرصے سے، کئی عرصہ چلتا رہا. واٹس ایپ گروپ میں کوئز پروگراموں میں ہم بہانے جناب کو تب دیتے رہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کو ارد گرد ایسے مومنین مومنات نہیں ملتے، ہم سے رابطہ کیجیے. ہم وہ کتاب ان تک پہنچا کے بما ان کی تفصیلات آپ تک پہنچا دیں گے. بہرحال کتب بینی کو فروغ دیجیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی تربیتی کتابیں خود بھی پڑھیے، اور اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے تو لوگوں کو پڑھنے کے لیے بھی جو ہے تھوڑا سا آگے آئیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے. یقیناً یہ 20 کتابوں کا بجٹ جو ہے آپ کو 100 کتابوں کے بجٹ کے برابر واپس اللہ دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات روحانیہ سے منسلک رکھے، ان کو پڑھنے، سمجھنے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاتمہ بالایمان فرمائے. امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ علی محمد و علی آلہ طیبین الطاہرین.